بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان بلکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکرٹری کو اور سیکٹر پوزیشن۔ گرمیوں کا موسم آتا ہے، کئی مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن ہم غور سے دیکھیں تو کئی رحمتیں بھی گرمیوں کے ساتھ آتی ہیں۔ اس میں پھل اور پھلوں کی اتنی ورائٹی آتی ہے کہ انسان کا جی خوش ہو جاتا ہے۔ آڑو آ جاتا ہے، خوبانی آ جاتی ہے، فالسا آ جاتا ہے، اور پھر آخر میں سب سے اہم پھلوں کا بادشاہ یعنی کہ آم بھی آ جاتا ہے۔ اور آم دیکھ کے پاکستانیوں کے چہرے جو ہے نا وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں، جیسے کوئی اس کو محبوب کا وصل مل گیا ہو۔ تو اب ہمارا یہ بہت پسندیدہ پھل ہے، لیکن میٹھا آپ کو پتہ ہے، اس کی میٹھے پہ تو غالب نے شاعری کر دی تھی۔ جب آپ آم زیادہ کھاتے ہیں تو یہ کچھ مسائل کھڑے کر دیتا ہے، جیسے موٹاپا، اور جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے تو دوہری مصیبت ہو جاتی ہے۔ شوگر لیول جو ہے وہ ان کا ہائی کر جاتا ہے۔ تو اب آم بھی کھانا ہے اور نقصان بھی نہ ہو، یعنی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں۔ چوپڑیاں وہ تو دو دو، اور خاص طور پہ جو لوگ اوبیس ہیں، موٹے ہیں، یہ ڈائبٹیز کے لیے ہے، ان کی سیکس کے اوپر پھر ان کا بہت منفی اثرات آتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو گڈی اس طرح بلے لگی ہوتی ہے وہ چپ کھا کے نیچے آ جاتی ہے، اگر شوگر کا کنٹرول نہ رہے صحیح۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ موٹاپا بھی نہ ہو اور شوگر کا کنٹرول بھی رہے اور آم کے مزے بھی ملے، تو پھر ڈاکٹر برکی سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ مزہ اور چسکا یہ تو میری زندگی میں بہت اہم ہے۔ زبان کا مزہ، اس کی اہمیت مجھے تو ڈیورنگ کرونا پتہ چلی، جب میری زبان کا ٹیسٹ ختم ہو گیا تو لگا زندگی ختم ہو گئی ہے، یعنی یہاں تک کہ لگا کہ شاید سیکس سے زیادہ اہم یہ مزہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ اپنی پرسنل بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو اب ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کس طرح آپ آم کھائیں تو آپ کو یہ نقصانات نہیں ہوں گے۔ ایک بات سب سے پہلے کہتے ہیں آم میٹھے ہوں اور بہت ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارا اختلاف ہے۔ اگر آپ اپنی سیکچول ہیلتھ کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے موڈریشن میں آم کھانا ہے، یعنی کم آم کھانے۔ سارے مزوں کا، آموں کا مزہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ایک آم جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھا لیں، ٹھیک ہے، تو اتنا ٹائم لگ جائے گا، دوسرے لوگ چاہے پانچ پانچ کھا جائیں، مزہ تو وہی ہے نا جی۔ لیکن آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں کس طرح اس کا شوگر کی جو رائز ہے اسے کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آم کے ساتھ ساتھ آپ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو ساتھ ملا دیں گے تو شوگر کی جو ایبزارپشن ہے اور جو انسولین کی سپائک ہے یہ کم ہو جائے گی۔ اب وہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر ون تو ہے فیٹ، گڈ فیٹس، ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا ہے فائبر۔ اگر یہ دو چیزیں آپ اس کے ساتھ مکس کر دیں اچھی اماؤنٹ میں تو وہ کیا ہوتا ہے، ابزارپشن سلو ہو جاتی ہے، انسولین کا رسپانس کم ہو جاتا ہے، موٹاپا بھی اس سے کم ہوتا ہے، اور شوگر بھی رائز نہیں کرتی۔ اب یہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ گڈ فیٹس میں آتی ہیں اور فائبر میں آتی ہیں؟ مثال کے طور پہ گڈ فیٹس میں آپ کو کریم مل جاتی ہے، آپ فریش کریم لے لیں،
اس کو آپ کیوبز بنائیں آم کے اور ملائیں اور اس کے ساتھ آرام آرام سے کھائیں. مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا. پکی بات بتاؤں زیادہ مزے کا لگے گا نارمل سے. اور شوگر کے اوپر بھی اثر جو ہے اس کا آپ کو کم ملے گا. پھر اس کے علاوہ جو فائبر ہے، فائبر میں ہم جیسے اسبگول کا چھلکا ہے وہ فائبر ہے، وہ اگر آپ مکس کر دیتے ہیں آم کے ساتھ یہ سلو ڈاؤن کر دے گا اس کی روشن کو. اور آپ اس کے علاوہ فائبر میں چیا سیڈ آپ ڈال دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے چیا سیڈ میں بڑے اسٹرانگ اچھے فائبر ہوتے ہیں جو بیسیکلی کولیسٹرول وغیرہ کو بھی کم کرتے ہیں اور شوگر کا بھی لیول لو رکھتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ ایک فائبر کا بڑا بڑا سورس ہے، کوئی باہر جانا ہی نہیں پڑے گا آپ کو، وہ ہے آم کا چھلکا ان اٹ سیلف. میں تو آم کھاتا ہوں، سیدھی سیدھی بات بتاؤں، پہلے میں آم کے بناتا ہوں کیوبز، اور جو چھلکا بچا ہوتا ہے اس کو پہلے میں آم کھانے سے پہلے اس کو دھو لیتا ہوں کم از کم آدھا گھنٹہ، اور اس کو ڈال دیتا ہوں میٹھے سوڈے کے پانی میں، پھر اچھی طرح پانی سے صاف کر کے پھر کاٹتا ہوں. یہ تکلف کیوں ہے؟ یہ تکلف اس لیے ہے کیونکہ میں نے چھلکا بھی کھانا ہوتا ہے. پہلے میں چھلکا کھا لیتا ہوں، ہلکا ہلکا کڑوا ہوتا ہے، وہ جیسے بھی اس کو کھا لیتا ہوں. چھلکا جو ہے یہ بڑا پیور فائبر ہے، زبردست قسم کا، تو یہ اس کی ابزارپشن کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. اچھا، اب فیٹس اور ان کا جو کمبینیشن ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور کون کون سی چیز، جس میں فیٹ بھی ہوتا ہے فائبر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نٹس ہیں، نٹس میں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، فائبر بھی ہوتا ہے اور گڈ فیٹس بھی ہیں، وہ آپ اس کے اندر آپ مکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے بعد آپ تل شامل کر سکتے ہیں، بہت بہترین چیز ہے. پھر آپ فیٹس کے اندر جو چیز ہے، یہ جو پنیر ہوتی ہے کاٹیج چیز، وہ مکس کر دیں، یہ بھی فیٹ کا فیٹ ہے اور ابزارپشن کو بڑا اچھا سلو کر دے گا، ٹیسٹ بھی اچھا لگے گا. اور اگر آپ کو عام چیز پسند نہ ہو، کاٹیج چیز یا دوسری چیڈر چیز، تو ایک ہوتی کریم چیز، یہ ملائی اور چیز کے یعنی کہ پنیر کے ان بٹوین ایک چیز ہوتی ہے، مل جاتی ہے مارکیٹ میں آرام سے، وہ مکس کر لیں، ڈبل مزہ دے گی، بہت اچھا لگے گا. اور جو چیا سیڈ ہے یہ آپ کو بتاؤں یہ بھی ڈبل کام کرتا ہے. ایک تو اس میں فائبر ہوتا ہے، پھول جاتا ہے، آپ کو بتائیے، لیکن جب آپ چیا سیڈ کو تھوڑا سا کرش کر کے پانی میں ڈبوئیں گے، وہ پھول جائیں گے، تو اس کے اندر جو اومیگا 3 ہے اور جو وٹامنز ہیں یہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اور یہ بہت طاقتور ہیں اور صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ جب مکس ہو جائے گا تو یہ آپ کو سب چیزیں پرووائڈ اکٹھی کریں گی چیزیں. تو سو آم کو ہم اگر اس طریقے سے کھائیں کہ ایک تو ایک آم کھا لیا، ٹھیک ہے، اور کھایا کیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فیٹ اور فائبرز، اس کا مکسچر جو ہے وہ آپ ساتھ اس کے ایڈ کر لیں اور سلولی کھائیں، آرام آرام سے، تو مزے کے مزے رہیں گے، شوگر نہیں بڑھے گی، موٹاپا نہیں ہوگا، اور سیکس کو جو یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں، چیز یا نٹس اور چیا سیڈ، یہ ساری کی ساری فائدہ دے گی نا سیکس کو. اور آم کے اندر بھی کچھ فائبر بھی ہوتا ہے اور کچھ اس کے علاوہ وٹامنس وغیرہ بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، وٹامن اے ڈی وغیرہ، سوری سی جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی فائدہ دیں گے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ خوشی ملے گی، پتہ ہوگا کہ جناب جو میں نے آم کھایا ہے میرے سیکس کو یہ فائدہ دے گا، کیونکہ میں نے اس طریقے سے کھایا ہے جیسے ڈاکٹر فرقی نے بتایا ہے. تو امید ہے کہ جب آپ آم کھائیں گے
اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے کھائیں گے تو جناب آپ دعا بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی، انجوائے بھی کریں گے. تو جناب والا آم کھائیں طریقے سے، اپنے سیکس کو نقصان پہنچائے بغیر، اپنی شوگر کو بڑھائے بغیر، موٹاپا کریٹ کیے بغیر. تو جناب خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر برقی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.